جو شہزاد اکبر صاحب ہے نا، ان کی جو ناکامی ہے وہ صرف ایک فرد کی ناکامی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکے اور یہ صرف ایک انڈیویجول جو ہے یہ اس کی ناکامی ہے، تو آئی تھنک ہی از لیونگ ان فولز پیراڈائز. وجہ اس کی یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو پوری اسٹیٹ مشینری کی سپورٹ حاصل تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو ایف آئی اے کی پوری سپورٹ حاصل تھی، ان کو انٹیلیجنس بیورو کی پوری سپورٹ حاصل تھی، تمام جو باقی ادارے ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ نیب کا اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی آپس میں بہت کلوز ورکنگ کوارڈینیشن تھا. تو اگر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ 3-3.5 سال میں کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک فرد کی ناکامی ہے. آئی تھنک یہ پوری کی پوری گورنمنٹ کی ناکامی ہے، اور اب ان کی جگہ پہ جو بھی صاحب لائے جا رہے ہیں یا لائے گئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں یہ کوئی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں سارا کام کر رہے تھے. لیکن عامر صاحب قیادت ناکامیوں کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی. آپ دیکھیں کے پی الیکشنز کے اندر بدترین شکست ہوئی، عمران خان صاحب نے پارٹی کا پورا انتظامی ڈھانچہ تحلیل کر دیا، نئے سرے سے سرے نو اس کی تشکیل ہو رہی ہے. یعنی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا. آپ دیکھیے کیبنٹ کے اندر ایک بڑے عرصے سے ایک میوزیکل چیئر جاری ہے، معاونین اور مشیران کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی شکست کا خود سے ملبہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اب یہ ٹیم پر ڈالنا آسان ہوگا اور مصدق عباسی صاحب وہ آؤٹ پرفارم کر سکیں گے جو پرفارم نہیں کر سکے شہزاد اکبر صاحب؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے 3-3.5 سال میں مختلف فرنٹس پر کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکی تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے فرنٹ پہ بھی وہ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکے گی. آپ دیکھیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا ہے. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ آپ کا فنانس منسٹر. تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 3 سال میں 4 دفعہ تو فنانس منسٹر کو تبدیل کر چکی ہے. اسی طرح جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کے چیئرمین کو 6 دفعہ وہ تبدیل کر چکے ہیں، اور جو سیکٹری فنانس ہے اس کو بھی وہ 5-6 دفعہ تبدیل کر چکے ہیں. تو آپ اگر بار بار فنانس منسٹر کو، سیکٹری فنانس کو، چیئرمین ایف بی آر کو تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پرابلم شہزاد اکبر میں یا پرابلم جو ہے وہ ایف بی آر کے جو 5-6 سربراہ تبدیل ہوئے اور فنانس منسٹری کے 5-6 سیکٹری تبدیل ہوئے اور 4-5 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، پرابلم ان میں نہیں ہے. پرابلم جو ہے وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے والے شخص میں ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ اس کا نام ہے پرائم منسٹر عمران خان. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میری حکومت کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہے، لیکن جو میڈیا ہے وہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں میں مایوسی پھیلاتا ہے. تو میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو امید کیسے دلائے جب پچھلے 3-4 سال میں آپ اپنا جو وزیر اطلاعات ہے اس کو بھی 3 دفعہ تبدیل کر چکے ہیں. پہلے آپ فواد چودھری کو لے کے آئے، پھر اس کو ہٹایا، آپ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو لے کے آئے، پھر ان کو ہٹایا، تو آپ شبلی فراز صاحب کو لے کے آئے، پھر آپ نے ان کو ہٹایا، تو اب دوبارہ پھر فواد چودھری صاحب آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو میڈیا پالیسی ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. آپ حکومت کی پرفارمنس کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر رہے، اس لیے بار بار اپنا وزیر اطلاعات تبدیل کرتے ہیں. اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ تو قصور اگر ہے تو وہ ڈائریکٹ قصور عمران خان صاحب میں ہے، ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. دیکھیں، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 سال میں آپ 4 دفعہ فنانس منسٹر تبدیل کریں، 4 دفعہ آپ وزیر اطلاعات کو تبدیل کر دیں. یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ ہی کے شو میں آپ ہی سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اپنی کیبنٹ کا والیوم بہت چھوٹا رکھیں گے، بڑا محدود رکھیں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کابینہ کیسے پھیلتی چلی گئی. فوج ظفر موج مشیران کی، معاونین خصوصی کی، بہت سارے ایسے پی ایمز، بہت سارے مشیر چینج کیے گئے. اب ایک بار پھر نیوز ان دی ایئر اسلام آباد کے اندر آپ بہتر طور پہ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیبنٹ ایک بار پھر ری شفل ہونے والی ہے؟ کیا پھر عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے، لیٹ می بی ویری اسٹریٹ، کہ کیا کیبنٹ تبدیل ہوگی یا حکومت ہی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کچھ ری شفلنگ کریں گے تو کیبنٹ میں ہی کریں گے، اور کچھ جو منسٹریز ہیں وہ آگے پیچھے دوبارہ کر دیں گے. یہ بار بار وہ کرتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں تو وزیر جو ہیں ان کو ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر میں ان کو رکھتا ہوں. تو اگر پرفارمنس کی بنیاد پہ رکھتے ہیں تو آپ نے پہلے فواد چودھری صاحب کو انفارمیشن منسٹر بنایا، پھر ان کو ہٹا دیا، پھر دو بندے مختلف آئے، فردوس عاشق امان صاحبہ اور پھر شبلی فراز صاحب، پھر دوبارہ آپ فواد چودھری صاحب کو لے آئے. تو فواد چودھری صاحب کو پہلے آپ نے ہٹایا تھا، ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری دی، لیکن پھر وہ منسٹری دے دی شبلی فراز کو، اور ان کو پھر آپ واپس لے آئے ہیں اس میں انفارمیشن منسٹری میں. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا. آپ نے فواد چودھری کو اگر پہلے ہٹایا تھا تو غلط ہٹایا تھا، اس لیے آپ ان کو دوبارہ یہیں پہ لے کے آئے ہیں. اب عمران خان صاحب دوبارہ کچھ منسٹریز جو ہیں ان کو ان کے پورٹ فولیوز کچھ منسٹرز کے تبدیل کرنے لگے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ وہ خود ذمہ داری لیں، وہ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے. اور جس طرح ایک کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہوتا ہے جب اس کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی تو وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ جی میری ٹیم جو ہے وہ اگر اچھا نہیں کھیلی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو عمران خان صاحب کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ وزیروں کو تبدیل کر دیتے ہیں، سیکٹری کو تبدیل کر دیتے ہیں، مشیروں کو تبدیل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے اب تک کتنے مشیر تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی کہ جس پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آئے دن تبدیل ہو رہے ہوں اور استعفے دے کے جا رہے ہوں، وہ پرائم منسٹر کیا حکومت چلائے گا؟ تو عامر صاحب دیکھیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی 180 ممالک کی فہرست میں ہم 140ویں نمبر پر ہیں. ہمارا کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ بھی گرا ہے، اب 31 سے پھر 28 پہ آ گئے ہیں. اب پھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ایسے میں تبدیل ہوئے ہیں، مصدق عباسی صاحب آ گئے ہیں. اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیم بدلنے سے جب تک آپ خود رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احتساب کا بیانیہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے ساتھ ہی وہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی اب دم توڑ چکی ہے، تو پھر ریوائول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ اب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ پھر نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے 3-4 مہینے میں کوئی میریکل کر دے، کوئی عجوبہ کر دکھائے. یا تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور اربوں ڈالر جو لوٹے گئے ہیں وہ واپس لے کے آئیں گے، اور جو چور اور لٹیرے ہیں ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکیں گے. انہوں نے صرف اور صرف جو اپوزیشن تھی اس کو ٹارگٹ کیا، اور اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کو جیل کے پیچھے پھینکا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ رہا ہوتے گئے. جس کسی پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا یا جس کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ نہیں بن سکا تو اس کے خلاف انہوں نے کیا الزام لگا دیا؟ منشیات فروشی کا الزام لگا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن ڈال دی، حنیف عباسی صاحب پہ ایفیڈرین ڈال دی. جن کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے میر صاحب، ان کیسز کے منطقی انجام پر نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت ساری فرسٹریشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کے ریسنٹ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، لائیو کال سیشنز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چیز جو سب میں مشترک ہے وہ غصہ بھی ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مایوسی بھی ہے. تو حامد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عمران صاحب کا غصہ کس کے ساتھ ہے اور کس سے مایوس ہے اس وقت؟ دیکھیں، جب غصہ اور مایوسی جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو اس کے امتزاج سے فرسٹریشن جنم لیتی ہے. اور فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ شکست کھا چکے ہوتے ہیں، آپ ناکامی سے دوچار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس شکست اور اس ناکامی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ جو شکست اور ناکامی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور پھر جب آپ اپنے دائیں اور بائیں اسکیپ گوٹس تلاش کرتے ہیں، قربانی کے بکرے تلاش کرتے ہیں، اور شہزاد اکبر کو آپ قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے. اور کتنی دیر تک آپ دوسروں کو قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ جب سارے بکرے جو ہیں ان کی قربانی ہو جائے گی تو پھر آخر میں تو آپ ہی بچیں گے نا. یعنی وہ آپ اس محاورے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آج سر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت، یہ ان کی لائن و لینتھ، ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں ٹو بی پریسائز، لائن و لینتھ سیم ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے ہمارے سر پر، کبھی وہ کہتے ہیں مثالی تعلقات ہے، کبھی وہ کہتے ہیں لائن و لینتھ سیم ہے. اب اگر لائن و لینتھ سیم ہے تو پھر بھی یہ فرسٹریشن بنتی ہے عامر میر صاحب؟
دیکھیں شیخ رشید صاحب جو کچھ بھی کہیں یہ وہ ایک فیڈرل منسٹر ہیں، ان کو کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اگر فوج ہے تو جو فوج کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بار بار یہ کہتے ہیں، جو ان کی آخری پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شیخ رشید صاحب اگر فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں تو میں ان کی اس کوشش میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں اگر کوئی کمنٹ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیخ رشید صاحب کی مدد کر رہا ہوں. اب شیخ رشید صاحب شوق سے گھسیٹیں فوج کو سیاست میں تو گھسیٹنے کے لیے تیار نہیں. میں تو جو فوج کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ جی فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، میں تو ان پہ اعتبار کروں گا، میں شیخ رشید پہ تو اعتبار نہیں کروں گا. تو پھر شاید عامر میر صاحب اس طرح کے سٹیٹمنٹس اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جا سکے، ان کو سگنلنگ ہو سکے، اپنے اتحادیوں کو بتایا جا سکے ہمارے مثالی تعلقات ہیں، ہم سیم پیج پر ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اتحادی یا حکومت کے اپنے لوگ وہ پنچھی جو ہے وہ گھونسلہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے، بلکہ جو حکومت سگنل دے رہی ہے وہ سگنلز کو پکڑیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں جو خود میرے ذاتی علم میں ہے، اور مجھے یہ واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت معتبر لیڈر نے بتایا جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن سے ہے. وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن پہلے جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے اس کے لیے ٹکٹوں کا فیصلہ ہونا تھا، تو ہزارہ ڈویژن کا ایک اجلاس ہوا. تو اس اجلاس میں انہوں نے نوٹس کیا کہ کچھ امیدوار جنہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ لینے پر پہلے آمادگی ظاہر کر دی تھی وہ اب کچھ ریلکٹنٹ ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک امیدوار صاحب جو ہیں جنہوں نے پہلے کمٹمنٹ دی تھی کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لڑوں گا، تو ان سے کہا کہ بھئی پہلے تو آپ نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کا، تو اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتنا بہت مشکل ہے، تو یہ میں نے والد صاحب سے بھی مشورہ کیا، تو والد صاحب نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا. تو وہ جو اجلاس میں جو سینئر لیڈر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا اپنے والد صاحب سے ہماری بات کراؤ فون پہ. تو اس نے والد صاحب کو کال ملا دی، تو انہوں نے کہا اسپیکر فون آن کرو. اب والد صاحب کو نہیں پتا کہ اسپیکر فون آن ہو چکا ہے. تو وہ برخوردار نے والد صاحب کو کہا جی کہ میں یہ اجلاس میں بیٹھا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہر صورت میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا الیکشن لڑیں، اور انہوں نے مجھے آفر کیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو ہم پھر آپ کی عمران خان سے آپ کی بھی ملاقات کرائیں گے اور آپ کے والد صاحب سے بھی ملاقات کرائیں گے. تو بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ اب والد صاحب بیچاروں کو پتہ نہیں تھا اسپیکر فون آن ہے. انہوں نے کہا پتر اگر ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تو ایک تو ہم نے جیتنا نہیں ہے، اور اگر یہ عمران خان کے ساتھ تم نے اور میں نے ملاقات کی اور ہماری تصویر اخبار میں چھپ گئی تو پھر جو 4 ووٹ ملنے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. بہتر ہے ان کو کہو کہ ہم آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، بعد میں فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا. عامر صاحب آپ اس صوبے کی ایگزامپل دے رہے تھے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے بنیادی طور پر ٹیک آف کیا، کے پی کے اندر اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، یعنی یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اب نیچے آ رہی ہے، حکومت زوال پذیر ہے، کوئی ٹکٹ تک لینے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے میں اپوزیشن کس بات کی دیر کر رہی ہے سر؟ اپوزیشن کس بات کا انتظار کر رہی ہے پھر؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ جو خیبر پختونخوا کے حالیہ بلدیاتی انتخابات تھے یہاں آپ کو مل گیا. اس سے پہلے جو پچھلے سال کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ تمام جو بڑے شہر تھے وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے اس کو کامیابی نہیں ملی. پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی، اور سندھ کے بہت سے علاقوں میں پیپلز پارٹی جیت گئی. تو کے پی کے کو اگر زیادہ تر کامیابی ملی تھی کنٹونمنٹ بورڈز میں بھی تو وہ کے پی کے سے ملی تھی، لیکن بلدیاتی الیکشن میں وہ تمام بڑے شہر وہاں سے ہار گئے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی کیا صورتحال ہے. وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، اور یہ چیز بھی میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایسے پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان قومی اسمبلی کو میں جانتا ہوں جو اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ قائم کر رکھا ہے اور یہ خواہش ظاہر کیا کہ اگر آپ ہمیں اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کروا دیں تو ہم تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو ایسے 20-22 ارکان کی یقین دہانی حاصل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی 3-4 ایسے ایم این اے ہیں حکومت کی الائز پارٹیز کے، تو پھر کیوں ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائی گئی؟ مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے فوراً بعد 2 مہینے کے اندر اندر نیا الیکشن کروانا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی جو کہ بلوچستان کی حکومت میں اب شامل ہو چکی ہیں، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ فوری طور پر ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ہی بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جام کمال کو ہٹایا ہے، تو ہمارے پاس بھی کم از کم 1-1.5 سال ہونا چاہیے تاکہ ہم کو ایسی پرفارمنس دکھائیں کہ اگلے الیکشن میں ہم ووٹر کو کہیں کہ دیکھیں ہم نے 1.5 سال میں کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ اپوزیشن پارٹیز میں ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اس میں جب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ طے نہیں ہوگا کہ اگلا الیکشن کب ہونا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے راستے الگ ہیں، ہمارے راستے جدا ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رفٹ، کوئی ڈیڈ لاک تو برقرار ہے۔ سر لاسٹلی یہ فرمائے گا، پیپلز پارٹی 27 فروری کو نکلے گی، پی ڈی ایم 23 مارچ کو نکلے گی، 4-5 اپریل سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ صرف ٹائم کنزیوم کرنے کا، ٹائم بائی کرنے کا طریقہ ہے، رائے عامہ ہموار کرنے کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اگر چاہیں تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹا سکتی ہیں، لیکن دونوں جماعتیں فی الحال یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ مزید عرصہ حکومت میں رہیں اور ان کا پاپولیرٹی گراف مزید نیچے آئے۔ آپ دیکھیں نا جس طرح یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے تو پاکستان 16 درجے مزید نیچے گر گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، دراصل یہ اپنی اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، یہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پھر یہ جماعتیں جو ہیں یہ روزانہ یہ بیان نہ دیا کریں کہ ہم عمران خان کو گرا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کو ٹائم پورا کرنے دیں، اپنا ٹائم پورا ہو جائے اور اگلے سال الیکشن میں جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ معاملات اگر طے ہو گئے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں اور قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔